ویلکم بیک ٹو سیاسی شطرنج. ڈاکٹر فاروق ستار میرے ساتھ اس وقت موجود ہے اور MQM پاکستان ہم جانتے ہیں پاکستان کی ایک بڑی سیاسی قوت ہے اور رہے گی, اور کیا ہے اس کا مستقبل. لیکن پہلے مستقبل میں بات کرنے سے پہلے ماضی کا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے. 30-35 سال آپ کا سیاسی کریئر, MQM پاکستان نے کتنی غلطیاں کی اور سب سے بڑی غلطیاں کون سی تھیں, اس کا اعتراف کیجئے سر آج. انسان خطا کا پتلا, یہ تو طے ہے نا. اگریڈ. اور سیاسی جماعتیں انسانوں کا مجموعہ ہے بظاہر. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت یہ کہے کہ اس نے غلطیاں نہیں کی, میرے خیال میں جھوٹ بول رہی ہے. اپنے آپ کو آپ آپٹکس. ہاں میرے خیال میں ساری سیاسی جماعتیں MQM کی سب سے بڑی غلطیاں کیا تھی سر؟ دیکھیں MQM کی جو سب سے بڑی بنیادی غلطی میں سمجھتا ہوں جو تھی وہ یہ کہ جب ہماری تنظیم میں بگاڑ پیدا ہونے لگا اور ہم نے اپنی جو ایک اساس, جو ہمارا ایک شناختی آئیڈینٹیٹی کہ ہم مڈل کلاس کی جماعت ہیں, ہم نے بہت سارے سرمایہ داروں کو بھی آسانی سے انٹری دینا شروع کر دی اور کمپرومائز کرنا شروع کر دیا کچھ بنیادی, اور ان کو بھی الیکشن میں ٹکٹ دے دیے. تو میرے خیال میں وہاں سے شاید ہم نے یعنی پیسوں پہ ٹکٹس دینا شروع کر دیا. پیسوں پہ دینا شروع کیے, شاید الیکشن کے اخراجات کے لیے, کسی کی ذات کے لیے نہیں, لیکن نیپوٹزم آ گیا, نیپوٹزم آ گیا, فیوریٹزم آ گیا. تو مطلب ایک غلطی تو مجھے وہ نظر آتی ہے. اچھا دوسرا دیکھیں, اگر ہم نے کوٹا سسٹم کے خلاف بات کی تھی نا, تو میرٹ پہ داخلے ہوں, میرٹ پہ ملازمتیں ملنی چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے اس کو بھی بیک برنر پر رکھ دیا. جی ہاں. تو اس طرح کی بہت ساری بنیادی باتیں تھیں کہ جس کو ہم نے بیک برنر پہ رکھ کے ہم روایتی سیاست میں چلے گئے تھے. اور ایک اچھا موقع ملا تھا ہمیں مستقل مسائل کے حل کا. مشرف صاحب کے زمانے میں ہمارا ایک مثالی جو ایک حکومت ہمیں حاصل ہوئی تھی PMLQ کے ساتھ, یہاں سندھ میں بھی اور وفاق میں بھی, اس میں ہمیں بنیادی ریفارمز کرانے تھے, وہ ہم نے نہیں کرائے. چاہے وہ لینڈ ریفارمز تھے, چاہے وہ ایگریکلچر, بڑے وڈیروں پہ ٹیکس ہوتا, وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوتی, مرکز سے صوبوں کو ملنا, صوبوں سے نیچے تو وہ نہیں کہتے جا ہیں باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی. رہا. تو یہ بہت ساری باتیں, آپ اس کو کوئی بھی محاورہ استعمال کر رہے ہیں نا, بہت تلخ کر لیں, بہت ہارڈ ہٹنگ کر لیں, لیکن دیکھیں یہ فیکٹس ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں, اچھا ہم نے کیا کیا, 300 ارب روپے ہمیں ملے KMC کے لیے, اور حیدرآباد کے لیے بھی اچھی خاصی رقم ملی, جو باقی بلدیات کو بھی ملی مشرف صاحب کے زمانے میں. اچھا لیکن وہ سب عارضی تھا. جیسے ہی وہ دور ختم ہوا, یہ ساری گرانٹ ختم ہو گئی. ہمیں آئین میں آرٹیکل 148 کے ساتھ ایک لسٹ لگانی چاہیے تھی کہ شہری, بلدیاتی, ضلعی حکومت کے اختیارات اور وسائل اور ٹیکسز کیا ہیں, جیسے انڈیا اور جرمنی کے کانسٹیٹیوشن میں لوکل لیجسلیٹو لسٹ, وہ ہمیں کرانی چاہیے تھی, وہ ہم نہیں کرا سکے 148 کے بعد. دوسرا, پروونشل فائننس کمیشن کو بھی انٹیگریلی نیشنل فائننس کمیشن کے ساتھ آرٹیکل 160 میں جوڑ دیتے, اور وہیں سے ڈسٹریبیوشن کا فارمولا صوبوں کے نیچے بھی بن جاتا. یہ وہ چیزیں تھیں جو بنیادی ہو جائیں تو صرف کراچی کا, MQM کا, سندھ کے شہروں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, لاڑکانہ, نواب شاہ کا, کوئٹہ کا, سبھی کا, بنوں, پشاور, راولپنڈی, ملتان, بھالپور, سب کے مسائل حل ہو جائیں گے. اور یہ شہر آج کے دور میں ترقی کے انجن ہے, یہ مختلف ملکوں کو آگے لے جاتے ہیں. یہ وہ بنیادی اچھا پھر جو بگاڑ تنظیم میں آیا, جن لوگوں نے تنظیم میں بد انتظامی کی, تنظیم کے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا, ان کی ہم نے بر وقت سر کو بھی نہیں کی. ان کا بر وقت نوٹس لے کر ایسے لوگوں کو پارٹی سے خارج نہیں کیا. ٹھیک سر. ایک اور بڑی غلطی جو لوگ کہتے ہیں کہ MQM نے کیا ہے سر, وہ یہ کیا ہے کہ جو پارٹی اقتدار میں آتی ہے MQM اس کو جوائن کر لیتی ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ آئی ریپیٹ, تھالی کا بینگن ورڈ یوز کیا جاتا ہے. جو امیج MQM پاکستان کا ہے کہ جو بھی پاور میں آئے گا MQM اسے جوائن کر لے گی. یہ ساری غلطیاں جو میں نے گنائی نا, جب آپ یہ ساری غلطیاں کریں گے جی تو پھر آپ کو مجبوری, پاور چاہیے اپنے آپ پھر آپ کو پاور چاہیے, ہے نا, بچانے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ یہ غلطیاں نہیں کریں گے تو وہ آپ کی مجبوری نہیں بنے گی. آپ اپنے بنیادی اصولوں میں کمپرومائز نہیں کریں گے تو آپ محتاج نہیں ہوں گے کسی بھی بڑی جماعت کے. اسی لیے اس مرتبہ ایک فیصلہ تو خالد بھائی, مصطفیٰ کمال بھائی اور میں, ہم تینوں نے کیا ہے جب ہم آپس میں باہم دوبارہ یکجا ہوئے کہ یار اس مرتبہ وزارتیں اختیار اور اقتدار سے زیادہ اہم ہے ایک سیاسی, آئینی اور انتظامی اصلاحات کا پیکج, اور ایک آئینی ترمیم کا ایک مسودہ, اس پر بڑی جماعتوں کو متفق
ان سے سگنیچر لینے ہیں کہ اس پر عمل کریں. سگنیچر آپ نے پہلے بھی لیے سر. نہیں, لیکن وہ سگنیچر لے کے بیچا, ہم نے سودا کیا نا, پھر وزارتیں لے لی, وزارتیں نہیں لیں گے. یعنی اب سودا نہیں کرے گی ایم کیو ایم, بدل گئی ہے. دیکھیں میری جہاں تک ایم کیو ایم کے اندر بساط ہے میری, جو میرا بس چلے گا, مصطفیٰ کمال بھائی بھی اسی بات پر 100% میرے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, خالد بھائی بھی ہیں, پارٹی کے اندر پریشر آئے گا, بہت سارے لوگ وزارتوں کے لیے, ظاہری بات ہے پیسہ لگاتے ہیں تاکہ منسٹری ملے سر. ہاں لوگ بہت سارے, لیکن یہ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ وزارتیں لیے بغیر ساری حکومت پر ایک ایسا دباؤ رکھیں گے کہ جس کے نتیجے میں کراچی کو بھی ایک مستقبل میں جانے کا اور پاکستان کو مستقبل میں لے جانے کا راستہ مل جائے گا. یہ ہمارا کنوکشن, یہ ہماری سیاسی بصیرت ہے. اس بار ہم نے جو رولز آف دا گیم ہے نا اپنے لیے چینج کیے ہیں. کیا سر تاریخ میں ایم کیو ایم وہ غلطیاں نہ کریں جو ماضی میں, کیا تاریخ میں ایم کیو ایم آپ کو کبھی اتنی کمزور نظر آئی جتنی آج نظر آ رہی ہے؟ میرے خیال میں تاریخ میں ہر مضبوط اور مستحکم جماعت یا حکومت ہو, اس کو انہی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر وہ غلطیاں جو میں نے گنائی ہے وہ کریں. ایم کیو ایم اپنے لوئسٹ پہ ہے سر, آج لوئسٹ پہ آ گئی تھی, لیکن ہمیشہ میئر آپ کا ہوتا تھا, اب تو میئر بھی نہیں بن سکے آپ. اب تو ہم واپس نہیں, وہ تو ہم نے بڑا انٹیلیجنٹلی اس میدان سے اپنے آپ کو دستبردار کر دیا جس میدان میں ہونا یہی تھا. تو اگلے میدان نہ میں پگ ہمارے سر سجنی معلوم تو ہے تھی, کیا ہونا نہ ہے. چودھری حافظ نعیم الرحمان کے سجنی تھی پگ, نہ ہمیں سجنی تھی, وہ جانی وہی تھی, کیونکہ 6% کے ووٹ بینک کو انہوں نے 40% کا ووٹ بینک بنا کے میئرشپ لینی تھی, یہ طے تھا, اور کراچی پر اپنے قبضے کو مکمل کرنا تھا. یہ ثابت کرنا تھا کہ 15 سال سے ہم خالی نہیں, ایک قطرہ پانی نہیں دیا, K4 اسی طرح پڑا ہوا ہے 15 سال میں, سرکولر ٹرین نہیں چلی, کچرا اٹھانے کا نکاسی آپ کا کوئی نظام نہیں, سیویج پمپنگ اسٹیشن جو 3 ہیں وہ سارے سر آپ نے وزارتیں جو لے لی تھی سر. ہاں ٹھیک ہے, تو میرا حصہ بھی اس میں ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو میری بھی یہ غلطیاں ہیں, اور اس پر بھی اگر لوگ, آئی ایم اوپن ٹو دس کرٹیسزم اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو ایکسیپٹ. فاروق بھائی ماشاءاللہ آپ سچ بول رہے ہیں اور حق کا ساتھ دے رہے ہیں, مجھے بڑی اچھی جتنا میرا قصور ہے اتنا مجھ پر جو ہے بار ڈالا جائے, بوجھ ڈالا جائے, لیکن ایسا نہ ہو سارا ملبہ مجھ پہ ڈالے. پاکستان کی تاریخ میں کون سے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں؟ 70 کے. 70 کے, تو یعنی 50 سال سے تو نہیں ہوئے نا. تو میرا سوال یہ فاروق بھائی, پھر ختم کریں نا یہ جمہوریت, اور منارکی لے آئیں, بادشاہت لے آئیں, پیپلز پارٹی کو سندھ دیں, پی ٹی آئی کو KPK دیں, PMLN کو پنجاب دیں, بلوچستان میں ریفرینڈم کرا لیں, چھوڑیں یہ جمہوریت کا ڈرامہ ہم کیوں کرتے ہیں حضور؟ تو پھر یہ ہسٹری میں بھی دیکھیں کہ بادشاہت قائم کیسے ہوتی ہے, بادشاہ آتے کیسے ہیں, اس میں سر وہ تو ورلڈ وار 1 کے بعد بہت سارے بادشاہ برطانیوں نے بٹھا دیے تھے ہر جگہ. قبائل لڑتے ہیں, ان میں سے جو جیتتا ہے پھر اس کے ہاتھ میں کرسی آتی ہے. تو میرے خیال میں وہ شاید, دیکھیے بہت آسان طریقہ ہے, کچھ بنیادی چیزیں طے کر لیں یار. ایک نیشنل ایجنڈا کی بات کی, اس میں نے کہا نا کہ ٹیکسوں کا ایک منصفانہ نظام بنا دیں, ایوری ٹیکسیبل انکم مسٹ بی ٹیکسڈ ان ٹیکسیبل انکم. دوسرا, یونیفارم اینڈ جسٹ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ایون فرام سینٹر ٹو پروونس, پروونس ٹو فردر ڈاؤن. پھر دوسرا آپ بنا دیں کہ الیکشن میں سیاسی جماعتوں پر بھی پیسوں کے خرچ پر پابندی ہونی چاہیے. یہ ساری وہ باتیں بنیادی, اگر یہ چیزیں طے ہو جائیں, آرٹیکل 140A میں ہو جائے تو نیچے اختیار کی تقسیم منصفانہ ہو جائے گی. اس طرح 160 میں مالیات کی تقسیم ہو جائے گی. اگر یہ 4-5 چیزوں پر اگر نیشنل کنسنسس ہو جائے اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام میرے اس 5-6 نکاتی ایجنڈے کو بائی کر لیں, اور جو جس پارٹی کا سپورٹر ہے, ANP کا, JUI کا, جماعت اسلامی کا, تحریک انصاف کا, استحکام پاکستان, PMLN, پیپلز پارٹی, اور جو بڑی جماعتیں ہیں سب کا, MKM کا, وہ اپنے بڑوں پر یہ پریشر ڈالیں کہ یار یہ 5 ایجنڈے پر اپنے آپ کو کلیئر کریں, 5-6. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہی وہ چیز ہے جس پر عمل کر کے آج دنیا جہاں کھڑی ہے, جہاں پہنچی ہے. ہمیں بھی پتہ ہے دنیا کہاں کھڑی ہے, لیکن ہم یہ نہیں, وہ پین نہیں لینا چاہتے کہ ہاؤ دی ورلڈ از ویئر اٹ از ٹوڈے. چوری اینڈ کام چوری سر. ہاں, ہم سہل پسند ہو گئے, آسائش پسند. اتنی بڑی چوری کرو کہ 1 سال تک کام چوری کرنی پڑے. مطلب ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, فاروق صاحب بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار سے میں پوچھوں گا کہ پیپلز پارٹی انتخابی مہم زور و شور سے چلا رہی ہے, نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں نون لیگ کی انتخابی مہم چلانے کے لیے, MQM کی انتخابی مہم کہاں ہے, کہاں تک پہنچی, الیکشن کی کتنی تیاریاں ہیں, جانیں گے بریک کے بعد.